آج کی رات فیروز احمد کے لیے بے حد اہم تھی، کیونکہ آج ہی کی رات ٹھیک 40 برس پہلے جب ابھی اس کی مسیں بھی نہ بھیگی تھیں، تب بھی اس کا دماغ اپنے سامنے ہونے والے تمام حالات و واقعات کو بڑے تکنیکی انداز میں محفوظ کر رہا تھا۔ گھٹے گھٹے سیلن زدہ کمروں میں دودھ، مکھن اور لسی سے پلنے والی جگنی ادھر ادھر یہاں وہاں گھومتے پھرتے مزید گپلو اور مٹکو سی معلوم ہوتی۔ کبھی سامنے کوئی نظر نہ آتا تو نہ صرف دیواروں کے ساتھ قطار در قطار رنگنے والی چیونٹیوں میں سے اگر کوئی قطار سے باہر ہوتی تو اسے پکڑ کر زبردستی قطار کے اندر رکھتی، بلکہ دیواروں سے مٹی کھرچ کھرچ کر چکھنے کا کام بڑے شوق سے سر انجام دیا کرتی۔ اس مشغلے کے دوران جیسے ہی کہیں سے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، فٹ سے بی بی کے پلنگ کے نیچے جا گھستی۔ یہ ہلکی براؤن آنکھوں والی ننھی سی لڑکی فیروز احمد کی اکلوتی بہن اور اس کے ماں باپ کی جان تھی۔ فیروز احمد کی پیدائش کے عین 11 سال بعد جگنی نے ان کے گھر کی رونقوں میں جو اضافہ کیا تھا، اس پر وہ لوگ پھولے نہ سماتے تھے۔ بی بی کو لمبے بالوں کا شوق تھا، اسی لیے اکثر ہی اسے اپنے سامنے بٹھا کر آملے کے اصلی تیل کی مالش کرتی نظر آتی۔ اس کے بعد عین ناک سے کنگھا ٹکا کر سر سیدھا کرتے ہوئے دائیں اور بائیں اطراف میں بال تقسیم کرتی اور بالکل سیدھی مانگ نکال کر ننھی منی سی چٹیاں بھی بنا ڈالتی۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی سے لمبی مستطیل ریوڑی کے آگے لوہے کی مضبوط سلاخوں کا جنگلہ لگوایا گیا تھا، تاکہ کھیلتے کھیلتے اس کے باہر نکل جانے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ ہاں البتہ بی بی گھر میں ہوتی تو جنگلے کا تالا کھلا رہتا اور وہ ہر وقت بی بی کے پیچھے پیچھے ہی نظر آتی۔ سینے سے لگائے کپڑے کی گڑیا، سر پر ٹکا ننھے سے دوپٹے کا آخری کونا، جو کہ خود کو بڑا سمجھنے اور ثابت کرنے کے لیے وقت وقت لیے رکھتی، اور وہ ہر وقت بی بی کے گرد چکر کاٹتی محسوس ہوتی۔ فیروز احمد کو یاد تھا کہ صوم و صلات کی بے حد پابند بی بی ہر جمعرات کو گھر میں کسی بھی دستیاب چیز پر فاتحہ پڑھ کر ارواح کو اصال ثواب ضرور کیا کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر جمعرات کو ارواح دنیا میں موجود اپنے پیاروں کی چوکھٹ پر منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی انہیں یاد کرے اور ان کی بخشش کی دعا کرے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی دل گرفتگی کے عالم میں واپس جائے۔ ہر جمعرات کو درود و فاتحہ کے بعد وہ سلور کے تھال میں روٹیاں رکھتی اور گھر میں پکائے گئے کسی بھی سالن کو تھالی میں ڈالتی، سر پر اپنا سیاہ برقع رکھتی اور جگنی کو ساتھ لے کر مسجد جا پہنچتی۔ جگنی اور وہ ایک دوسرے کے لیے اب لازم و ملزوم تھیں، تو جگنی ان کے بغیر ایک پل گزارتی اور نہ ہی ان کا اپنا دل مانتا کہ وہ لمحے بھر کے لیے بھی جگنی کو خود سے دور کریں۔ یوں بھی وہ لوگ جس محلے میں رہتے تھے وہاں سکھ اور مسلمان دونوں آباد تھے۔ دو مختلف مذاہب ہونے کے باوجود آنا جانا، تہواروں کے موقع پر بنائے گئے مخصوص قسم کے کھانوں کا تبادلہ کرنا اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا ان گھرانوں نے اپنی ریت بنا رکھی تھی، اور پھر مختلف قسم کے اسلامی تہوار جوش و جذبے سے منانا شاید بی بی کے خون میں تھا۔ اسی لیے اس بار جب شب معراج کا چاند بس افق پر طلوع ہونے کو ہی تھا، انہوں نے سب سے پہلے جگنی کے لیے صاف ستھرے کپڑے، جو کہ انہوں نے دھونے اور خشک ہونے کے لیے تکیے تلے تہ لگا کر رکھ چھوڑے تھے، نکال کر اسے ہینڈ پمپ کی مدد سے اچھی طرح مل کر نہلایا۔ ہمیشہ کی طرح سیدھی مانگ نکال کر ایک بل کی چٹیا کر کے جگنی ہی کی فرمائش پر ننھا سا پراندہ ڈالا۔ کمرے میں لکڑی کے بڑے سے صندوقچے کو کھول کر اس میں موجود کپڑے میں لپٹا عطر نکال کر اسے لگایا۔ ننھے ننھے مگر پھولے ہوئے ہاتھوں پر پہلے سے گھلی ہوئی مہندی کی گول ٹکیاں بنائی اور اس کی تمام اطراف ماچس کی تیلی کی مدد سے ننھے ننھے نقطے بنا کر اسے مزید خوبصورت کرنے کی بھی کوشش کی، اور اسے لوہے کے جنگلے کے عین سامنے بٹھا کر خود ہینڈ پمپ کے سامنے چارپائی کھڑی کر کے غسل کیا، اور فیروز احمد کے ہاتھوں کھیر مسجد روانہ کر کے جگنی کے ہاتھ جو دھوئے تو گوری گوری ہتھیلیوں پر اتنا خوبصورت رنگ دیکھ کر انہیں بے اختیار چوم لیا۔ اپنے ہاتھوں پر مہندی وہ ہمیشہ رات کے پچھلے پہر لگایا کرتی تھیں، اور اسی دوران جب وہ جگنی کے ساتھ مل کر کڑوے تیل سے دیے بھر رہی تھیں کہ وہ گھر چھوڑ کر رہنے والے دلیر سنگھ کی بیٹی سفید قریشی کی باریک چالی والی صافی سے ڈھانپی گئی پلیٹ لے کر اندر آئی، مگر انہیں مصروف دیکھ کر جھجک کر وہیں رک گئی۔ آ جانا پتر،
وہاں کیوں رک گئی؟ آ جا بھائی اندر۔ ازلی خوش دلی اور اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بی بی نے اسے اندر بلایا تو یقیناً اس کا اعتماد بحال ہوا۔ بیبی کہہ رہی تھی کہ آج تم لوگوں کی کرموں والی رات ہے، اس لیے اس نے بڑے سے کڑاہ میں حلوہ بنایا ہے، سارے محلے میں بانٹنا ہے نا۔ اللہ سونا قبول کرے۔ بی بی نے حلوہ لے کر اپنی تھالی میں ڈالا۔ تب تک سمرن کور جگنی کے ساتھ انجیر کے درخت کے نیچے کھڑی سامنے رکھی تیل کی بوتل اور قطار در قطار موجود دیوں کو دیکھتی رہی۔ تب ہی جگنی کے ذہن میں جانے کیا آیا کہ اپنی سے بڑی سمرن کور کو مخاطب کر بیٹھی۔ پتہ ہے، بی بی کہہ رہی تھی آج کی رات بڑی بختوں والی ہے، جو مانگو سو ملتا ہے، میں نے آج بڑا کچھ مانگنا ہے۔ جگنی کے انداز میں جوش بھی تھا اور اشتیاق بھی، مگر اس تمام سے قطع نظر اس وقت اس کے لہجے میں ایک فخر، ایک غرور در آیا تھا، جس میں شاید وہ سمرن کور کو بتانا چاہتی تھی کہ تم لوگ چاہو تو اپنے من پر گجراتی تالا لگائے ہاتھ میں کرپال تھامے رہو، مگر دیکھو ہمیں تو ایک ہی رات میں من کی ہر مراد ملنے والی ہے۔ سمرن کور نے نظر اوپر اٹھا کر اونچے اونچے کنگروں والی دیوار سے بھی اوپر خود پر جھکے سیاہ آسمان کو دیکھا، جس پر چاند بھی سینہ تانے محسوس ہوا۔ آج کی رات؟ صرف آج کی رات میں؟ سمرن کے لہجے میں موجود حیرت مایوسی کی بکل مارے ذرا سا جھانکی تھی۔ تو اور کیا، تو نہیں یقین کرتی تو بھلے میری بیوی سے پوچھ لے۔ ہاتھوں کو ناک کے نزدیک لا کر مہندی کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے جگنی نے کہا تو سمرن مزید سوال کیے بنا نہ رہ پائی۔ اگر ایک رات میں سارا کچھ مل جاتا ہے تو پھر تیرا ابا پانچوں وقت جا کر مسجد میں کیوں ماتھا ٹیکتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ لاجواب ہو کر جگنی نے اپنا گلابی ہونٹ کا دہانہ سکیڑا۔ ہو سکتا ہے بی بی نے یہ بات اسے بتائی ہی نہ ہو۔ جگنی نے یہاں دیکھتے ہوئے اب بات ختم کرنا چاہی۔ یوں بھی تھی تو وہ بچی ہی اور اس کی معلومات بھی بہت محدود۔ اب یہ الگ بات تھی کہ دیکھنے میں وہ اور سمرن برابر ہی معلوم ہوتی۔ بی بی ایک بات تو بتاؤ۔ دھلی ہوئی پلیٹ ہاتھ میں لے کر آتے آتے بی بی نے سمرن کے آنے پر کھلا رہ جانے والا جستی پھاٹک نما دروازہ بند کیا اور انجیر کے درخت تلے آن پہنچی۔ پوچھ پتر۔ بی بی آج کی رات کیا تم میرے لیے بھی کچھ مانگو گی؟ لالٹین میں تیل ڈال کر اس کا شعلہ ہلکا سا بلند کر کے بی بی نے چھینکا ٹانگنے کے کیل پر اسے لٹکایا۔ گو کہ عام دنوں میں وہ یہی عمل ذرا تاخیر سے کیا کرتی تھی۔ کیا چاہیے سمرن تجھے؟ بتا۔ بی بی گھر میں بڑی خرابی ہو گئی ہے آج کل۔ لدھیانے سے میرے چاچے کا پتر آیا ہے اور بیبی اور باپو کہتے ہیں کہ میرا بیاہ اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اس کی بات پر بی بی چاند کی ٹھنڈی کرنوں سا مسکرائیں۔ کیا کرتا ہے وہاں لدھیانے میں؟ چاچا تو وہاں ٹانسا باندھتا ہے۔ بڑے ورے پہلے اس نے زمینوں کا کام چھوڑ دیا تھا۔ باقی گھر کے سارے جی اس کے ساتھ ہی ٹانسے کی کھڈیوں میں کام کرتے ہیں، پر وہ کلّا اب ایک بار پھر زمینوں پر کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پتر تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ بی بی وہ مسلوں کے بڑا خلاف ہے۔ کئی گبرو جوانوں کو ساتھ اکٹھا کر کے نا اس نے بڑی بڑی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور پتہ ہے کہتا ہے کہ ایک دن بھارت ماتا کو پاک کر دوں گا ان سب مسلوں کو مار کے۔ دانستہ طور پر سمرن کو اپنا لہجہ پست کیے ہوئے تھی۔ اس کے باوجود جب سبک ہوا کی مہربانی سے ہلکے زرد رنگ کا جستی پھاٹک ذرا سا ہلا اور جس طرح اس کی چولیں چرچرائیں، خوف سے سمرن ایک دم سہم کر بی بی کی طرف جھکی۔ اس کے برعکس جگنی چونکہ اس گفتگو کے تحت ہونے والے آئندہ ممکنہ اقدامات سے ناواقف تھی، جبھی بی بی کے مقررہ انداز کے مطابق ہر دیے میں تیل ڈالنے کے بعد بوتل کھڑکی کے عین سامنے کنستر کے قریب ہی رکھ آئی۔ پر سمرن پتر، یہاں اس محلے میں تو سکھوں اور مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ ہم سب تو بہن بھائیوں کی طرح اس جگہ کو اپنا وطن سمجھ کر یہاں آباد ہیں۔ بی بی یہ تو تم لوگ سمجھتے ہو نا، مگر جب سے سکھبیر نے یہاں سب کو مل جل کر رہتے دیکھا ہے تب سے بیٹھا نتنے پھڑکا رہا ہے، کہتا ہے اس محلے میں کسی مسلے کو نہیں رہنے دے گا۔ اور پتہ ہے بیبے نے جب سے بڑے کڑاہ میں حلوہ بنایا ہے نا، تب سے گرو جی کی سوگند کھا کر کہتی ہوں
کہ راجا ارجن کی طرح پانڈوؤں کے رتھ میں بیٹھا کانپے جا رہا ہے۔ بی بی کے دل کو سمرن کور کی باتوں نے زندہ کبوتر کے پوٹے کی طرح گرم کر چھوڑا تھا۔ حالات تو یوں بھی پورے ہندوستان میں ہی مسلمانوں کے لیے خراب تھے۔ ایسے میں ایسے علاقے جہاں سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مذہب، عقیدے اور قومیت کے تصور کو چھیڑے بنا رہ رہے تھے، خال خال ہی نظر آتے تھے۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ بھلا کہاں جائیں گی؟ انہوں نے لکڑی کی چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھی جگنی کا معصوم چہرہ دیکھا، جو لالٹین کی روشنی کی وجہ سے خوبصورتی میں کہیں بڑھ کر معلوم ہوتا۔ میں یہ حلوہ خاص طور پر تجھے اس لیے دینے آئی تھی تاکہ یہ بتا دوں کہ وقت اور حالات کا ہندوستان کی سرکار کی طرح کچھ پتہ نہیں، کب بد سے بدتر ہو جائیں۔ بی بی اپنا آپ سنبھال رکھی۔ اس کے اس درجے خلوص پر بی بی کے دل کے کسی گوشے سے اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ سکھبیر بھی سکھ تھا جو اس محلے میں موجود تمام مسلمانوں کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا تھا، مگر دوسری طرف سمرن اور اس کے بیبے اور باپو بھی سکھ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا ناحق خون بہے، اور کبھی بھی کسی بھی طور پر کسی بھی ہنستے کھیلتے شخص کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے۔ جنہوں نے آج شب معراج کی بابرکت رات کو ایک بڑے سے کڑاہ میں صرف اس لیے حلوہ بنایا تاکہ حلوہ دینے کے بہانے ہر مسلمان گھرانے کو آنے والے وقت اور اپنے گھر میں اترنے والی اس خوفناک عفریت سے خبردار کر سکیں۔ وہ عفریت جو اپنی شیطانی ذہنیت کی تسکین کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے کتنے ہی دوسرے نوجوانوں کو اپنے ساتھ اس مہم میں شریک کر کے مسلمانوں کو مکھیوں کی طرح چن چن کر ختم کرنے میں ہندوستانی انتہا پسند تنظیموں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور بھول چکے تھے کہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کو روئے زمین پر رہنے کا حق نہ دینا تو اس کے اپنے مذہب اور عقیدے کے خلاف تھا۔ نہ ان کے کسی گرو نے اس بارے میں حکم دیا، اور نہ ہی گھر کی شیلف میں سب سے اوپر رکھی بانی سکھوں کے مقدس کتاب کی کسی پارٹ میں کوئی ایسی بات درج تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ مورخ اپنی کرپان کو مسلمانوں کے خون سے رنگتے جا رہے تھے۔ فیروز احمد اور چاچے کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں بی بی کہ ذرا دھیان سے رہیں۔ بھلا ہو تیرا پتر، اللہ تجھے خوش رکھے اور تجھ سے خوش رہے۔ سمرن کور گھر جانے کے لیے اٹھی تو انجیر کی جھکی ہوئی شاخیں اس کے سر کو چھو رہی تھیں۔ بی بی کی دی گئی دعا پر مسکرانے لگی۔ بی بی، آدھی بات تو سمجھ آتی ہے، پر میں ہوئی سردارنی، پھر تمہارا اللہ مجھ سے خوش کیسے رہے گا؟ پتر، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ جس سے خوش ہو کر اسے عزت دینے کا ارادہ کر لے تو کافر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح جیسے بعض پتھروں سے پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ سمرن نے دونوں ہاتھ گالوں پر اور کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھی گپلو سی جگنی کو دیکھا جو دیے جلانے کے انتظار میں اس کے جانے کی منتظر تھی۔ مگر ہاں، ہمارے اپنی ہی اعمال کی بدولت اگر کسی کے نصیب میں ذلت لکھ دی جائے تو اس کا مسلمان ہونا بھی اس کو نہیں بچا سکتا، جب تک کہ وہ اپنے اعمال کے برابر سزا نہ بھگت لے۔ پر ایک بات بتاؤں، بی بی کے چہرے پر رات کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں پڑتی لالٹین کی زرد روشنی میں بڑی امید افزا مسکراہٹ ہے۔ وہ ہے بڑا رحیم، ہمیں معاف کرنے کو بھی تیار رہتا ہے، اور کبھی تو کسی کی صرف ایک ادا پر ہی بخش دیا کرتا ہے۔ آخری بات سمرن کو متاثر کر گئی تھی۔ ہمیشہ سے اس کا دل چاہتا کہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سنے، مگر اس امر کی صرف چاہت ہی رہی، سو آج بھی اس سے جانا پڑا۔ فیروز احمد اور ابا نے آج کی رات مسجد میں ہی عبادت کرنی تھی۔ یہ مسجد ایک زمانے میں کسی کا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں اب چٹائی ڈال کر محلے کے لوگ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ سکھبیر کے متعلق بتائی گئی سمرن کی باتوں نے بی بی کے دل میں وقتی طور پر ایک وحشت تو ضرور پیدا کر دی تھی، مگر آج کی رات وہ کسی بھی طور پر رب کی چاہت کے سوا کسی دوسرے جذبے کی نظر کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ اس لیے جگنی کے ساتھ مل کر دیے جلائے اور چٹائی پر کالے اور سفید چیک کا ڈیزائن دار کھیس ڈال کر ہر قسم کے وسوسے اور خدشے دور کرنے کی غرض سے ایک بار پھر وضو کیا۔
لکڑی کے نقش و نگار سے مزین اپنے جہیز کی رحل پر سبز غلاف میں لپٹا قرآن پاک رکھا، سامنے اگربتیاں جلائیں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ اگربتیوں کی بھینی بھینی خوشبو جہاں ماحول کو متبرک بنا رہی تھی، وہیں ایک مخصوص قسم کا مقدس احساس فضا میں پھیل رہا تھا۔ آسمان پر کئی ہزار تارے بڑی خوبصورتی سے زمین کی چھت پر موجود تھے اور یقیناً امت محمدیہ کے نصیب پر رشک کر رہے تھے۔ جگنی ابھی مکمل طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ہاتھ میں موٹے دانوں والی تسبیح لیے نماز میں دہرائی جانے والی تسبیحات ہی پڑھ رہی تھی۔ بی بی آلتی پالتی مارے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں جب انہیں اپنی دائیں ٹانگ پر رکھے جگنی کے بازو کا وزن بڑھتا محسوس ہوا، یعنی وہ سو گئی تھی۔ سو بی بی نے بڑے احترام سے قرآن پاک بند کرنے کے بعد اسے سیدھا کرنا چاہا تھا، مگر اسی دوران اس کی ایک بار پھر آنکھ کھل گئی۔ چہرے پر عجیب حیرت اور ناسمجھی کسی کیفیت تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے بڑی بے چینی اور انجان سی نظروں سے یوں اپنے چاروں طرف دیکھا، گویا کہ پہلی دفعہ اس ماحول میں آئی ہو اور شاید بی بی جان کے چہرے سے تو قطعاً نہ واقف ہو۔ خود بی بی اس کا یہ انداز دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو آج تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی جاگنے والی جگنی آج جس طرح بوکھلائی اور ہونک نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، لگتا تو یوں تھا کہ جیسے اسے کسی اور دنیا سے اٹھا کر ابھی اسی لمحے اس دنیا میں داخل کیا گیا ہو، اور یہی وجہ ہو کہ وہ اس دنیا کو فوری طور پر قبول کرنے سے قاصر ہو۔ مگر جس طرح کالی کلیچوں کی ڈار نزدیک سے دیکھنے پر تو اپنا نہایت گہرا اثر بصارتوں پر چھوڑتی ہے، مگر وہی ڈار جب آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو یہی گمان گزرتا ہے گویا وہ حقیقت میں تو کلیچے تھی ہی نہیں، سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے، سو وہ بھی وقتاً فوقتاً دور ہوتے جا رہے تھے۔ عام دنوں میں جلد سو جانے والی جگنی کی آنکھیں تو نیند کے باعث سرخ تھیں، مگر انداز اب ایک دم بدل گیا تھا۔ تسبیح جو ابھی تک اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی 2 انگلیوں میں الجھ جانے کی وجہ سے نیند کے باوجود اس کے پاس ہی تھی، اٹھتے ہی اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور آخر اپنے معمول کے انداز میں بی بی سے مخاطب ہوئی۔ بی بی، آج کی رات سوہنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں پر گئے تھے نا؟ ہاں پتر، گئے تو تھے۔ بی بی اس کے جاگنے کے انداز پر ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ بی بی، عرشوں پر ایک بہت بڑا درخت ہے نا، جس پر لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ پتے ہیں؟ بی بی کی بتائی گئی باتوں کی آج پھر وہ بی بی سے تصدیق کیوں چاہ رہی تھی؟ بس اس بات کی تو انہیں حیرانی تھی، مگر اسے بولنے کا موقع دیتے ہوئے انہوں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اور کیا، ہم سب کا اور آنے والوں کا نام ان پتوں پر لکھا ہوتا ہے۔ بالکل پتر، کیوں نہیں؟ بی بی، جس کا پتا گر جائے اس کا دنیا میں وقت ختم ہو جاتا ہے کیا؟ ہاں پتر، جس بندے کے نام کا پتا پیلا ہو کر یا سبز حالت میں گر جائے وہ سال کے اندر اندر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ بی بی نے گہری سانس لے کر جواب تو دیا، مگر ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر ان سوالات کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ ابا کہتا ہے نا کہ قائد اعظم کی تقریروں اور ہندوؤں کی بوکھلاہٹ سے لگتا ہے کہ کوئی انہونی بس ہونے ہی کو ہے۔ پر بی بی، پھر جو ہم نے سوچا ہے کہ آتی عید کے چاند میں بھائی فیروز کی شادی کرنی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ پتر، تجھے نیند آئی ہے نا، تو ایسا کر سو جا ادھر، میں تو آج فجر تک جاگوں گی۔ بی بی نے اسے تھپک کر لٹانا چاہا، مگر وہ تو اس وقت مزید سوالات کے لیے تیار تھی، اور اس نے یا تو اپنی سوالات کی دھن میں بی بی کی بات سنی ہی نہیں تھی، اور یا پھر سن کر یقیناً انسنی کرتے ہوئے اپنی بات کا ریشم وہیں سے سلجھانا شروع کیا تھا جہاں سے اس نے الجھایا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم بھائی فیروز احمد کی شادی کریں اور اس کا چھوٹا سا بیٹا پیدا ہو، مگر میری طرح اس کا بھی پتا بالکل سبز حالت میں ہی عرشوں پر کہیں گر جائے، تو بی بی مجھے بتا کہ پھر بھائی فیروز احمد کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی بات کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس غیر متوقع بات پر بی بی کا رنگ مکھن نکلے دودھ کی طرح سفید پڑ گیا، ان کا جسم بے سدھ سا پڑا رہ گیا تھا۔
یوں لگتا تھا جیسے گنے کے پھوک کی طرح ان میں کچھ باقی نہ بچا ہو۔ جگنی نے ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو فوراً بولی، پتر آج کرموں بختوں والی رات ہے، آج کی رات دعائیں مانگنے کی، سونے رب کے حضور سجدہ کرنے اور اسے راضی کرنے کی رات ہے۔ ہم کیا اور ہماری سوچیں کیا۔ دائیں کندھے پر گردن ڈالے جگنی خاموش ہو گئی تھی۔ آج تو بس یہ سوچنے کی رات ہے کہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں پر گئے ہوں گے، جب پہاڑ، درخت اور کائنات کی ہر چیز سجدے میں چلی گئی ہوگی۔ باتیں تو تیری ٹھیک بھی ہیں، مگر مجھے تو جواب دینا۔ جگنی ابھی تک جواب کی طالب تھی اور ایک مرتبہ پھر دونوں کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر جمائے ہاتھوں کے پیالے میں مکھن سا سفید چہرہ دھرے تھی۔ مجھے بتا نا، اگر میرا پتہ ہرا ہی گر جائے، یا چل تو پریشان ہو جائے گی میرے بارے میں سوچ کر، یہ بتا دے کہ اگر بھائی فیروز احمد کا بیٹا ہو اور اس کا پتہ ہرا ہی گر جائے تو اس پر کیا بیتے گی؟ بی بی کو محسوس ہوا کہ جگنی کے ان سوالات نے ان کے جسم پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری کر دی ہے۔ جب ہی جگنی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بڑا جاندار اور بھرپور بوسہ دیا تھا، جواب میں بی بی کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ابر آلود موسم میں اکثر اوقات کالے سیاہ بادلوں کے درمیان سے چاند نکلا کرتا تھا۔ بی بی، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ایسا ہونے والا ہے، پھر بھلا تو کیا دعا مانگے گی؟ جگنی پتر، ایک بات بتاؤں تجھے؟ جگنی کی آنکھوں میں فوراً کئی جگنوؤں کی بارات اتری تھی۔ اپنے سوالات کا جواب ملنے کی خوشی اب اس کے چہرے پر یوں آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھی جیسے پھیلے ہوئے دہانوں میں سے چونچ بھر کر ان گنت چڑیاں چار گھونٹ ایک ہی جگہ پر جمع کر دیں۔ اول تو اگر مجھے پتہ چل بھی جائے نا تو بھلا بتا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا کر بھی کیا لوں گی؟ جس کی چیز ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، پر دل کو خوشی ضرور ملے گی کہ اگر میرے خون کا قطرہ کسی بھی نسل میں رواں ہوتے ہوئے وہ درجہ پا کر دنیا سے جائے جس کی تمنا عرشوں پر جانے والے نے بھی کی تھی۔ وہ کیا بی بی؟ ایسی کیا تمنا کی تھی سونے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ پتہ ہے جگنی، شہیدوں کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ عرشوں کے دلہا نے بھی ایک دفعہ یہ خواہش کی تھی۔ بی بی کی بات پر جگنی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سینہ، اس کا دماغ یک لخت جگمگانے لگے ہوں۔ کواڑوں کے چرچرانے اور سیلے کمرے سے آتی جھینگر کی مسلسل آوازیں بھی خوبصورت لگنے لگی تھیں۔ ڈھاکہ کے ململ سا نرم و ملائم چہرہ مزید پھولوں سا لگنے لگا تھا اور خود پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پر یہ تو بتا، تو کیوں پوچھ رہی ہے یہ سب؟ بی بی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ ہے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا جیسے میں بھائی فیروز احمد کے بیٹے کے ساتھ کسی سرسبز اور خوبصورت جگہ پر موجود ہوں، بہت خوش، بہت ہی زیادہ خوش۔ وہاں خوبصورت چہرے والے اور بھی بہت لوگ ہیں بی بی، اور وہ کہتے ہیں کہ تم تو خوش قسمت ہو کہ ہمارے ساتھ یہاں آ گئی ہو، پر وہ کہتے ہیں کہ جو بھائی فیروز احمد کا بیٹا ہے وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی یہاں لے آئے گا۔ بی بی دم بخود بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بی بی، مجھے ایسے لگا جیسے وہ خواب نہیں تھا، سچی، جیسے میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، حالانکہ اصلی میں تو میں تیرے پاس ہی سو رہی تھی نا۔ جگنی اب کسی الجھن کا شکار تھی، مگر بی بی یقینی طور پر اس بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ سر اٹھا کر تشکر آمیز بھیگی نظروں سے اوپر دیکھا تو نظریں تاروں پر رکنے کی بجائے آسمان کو مس ہوتی محسوس ہوئیں۔ جگنی کا ذہن، اس کے خیالات، جسامت کسی بھی طور اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس پر آج برکتوں والی رات میں دیکھا گیا یہ خواب۔ بی بی، بول پتر، اگر میرے نام کا پتا سبز ہی ہو اور گر جائے تو دیکھ روئے گی تو نہیں نا؟ یہ آج اسے کیا ہو گیا تھا، کیسی باتیں کر رہی تھی؟
بی بی نے اسے جی بھر کر دیکھنا چاہا، مگر اس کے چہرے پر آج گویا نظر پھسلتی ہی تو جا رہی تھی۔ باوجود خواہش کے وہ اسے دیر تک دیکھ نہ پائی تھی۔ بتا نا بی بی، دل چھوٹا نہ کریں۔ بی بی کو آج جگنی میں اس الڑ دوشیزہ کی جھلک نظر آئی تھی، جو شادی سے ایک دن پہلے ماں کے ساتھ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنا خیال رکھنے اور اس کی یاد میں آنسو نہ بہانے کی تلقین کر رہی ہوتی ہے، مگر دل میں نئی زندگی کی امنگ کے ساتھ ساتھ جان سے پیارے رشتوں کو پل بھر میں چھوڑ جانے پر غمگین بھی ہوتی ہے۔ تو میری فکر نہ کر، پیدا کرنے والا میرے ساتھ ہے۔ بی بی مسکرائیں تو وہ بھی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ جا کر ایک بار پھر وضو کر اور تسبیح لے کر پڑھ۔ اس رات جگنی کی باتوں نے بی بی کی دعاؤں کے دھارے کو ایک نئی سمت دکھا دی تھی۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں اگر کوئی بی بی سے رات کے یخ ٹھنڈی ہونے کے بارے میں کہتا تو شاید وہ حیرت سے تکتیں، مگر آج تو انہیں خود شملہ کی طرف برف پوش پہاڑیوں سے ٹھنڈی ہواؤں کا ریلا سا آتا محسوس ہو رہا تھا۔ سیاہ مرمر جیسی ٹھنڈی رات میں ایک عجیب پرسکون سا احساس تھا۔ جگنی ایک مرتبہ پھر تسبیح ہاتھ میں لیے سو چکی تھی۔ بی بی نے بڑی آہستگی سے اس کے ہاتھ سے تسبیح علیحدہ کر کے جزدان میں رکھی اور تمام تر توانائی اکٹھی کر کے سوئی ہوئی جگنی کو کندھے پر ڈال کر ڈیوڑی میں موجود اپنے نواڑی پلنگ پر ڈالنے کے بعد اوپر کھیس اڑا دیا۔ جگنی کی باتیں ابھی تک بی بی کے ذہن میں موجود اور تازہ تھیں۔ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد چند لمحے اس کی کہی ہوئی باتوں کو سوچا تو دو رویہ ٹریفک کی طرح خیالات اور جذبات ایک جگہ پر ایک سمت کی طرف جمع ہو کر نہ دیے۔ کبھی افسردگی سے آنکھیں بھیگتی تو کبھی تشکر سے۔ یوں بھی بی بی جان ان لوگوں میں سے تھیں جو دعا کو بھی عین عبادت سمجھتے ہوئے کتنا ہی ٹائم بس رب سونے کے آگے جھولی پھیلائے مانگتے رہنے کو ہی اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتی تھیں، جن کا روحانی عقیدہ مکمل طور پر یہی ہوتا ہے کہ دعائیں بھی پیتل کے برتن کی طرح ہوتی ہیں، ذرا سی لاپرواہی جن پر مایوسی کی کائی چڑھانے لگتی ہے۔ اسی لیے رب سونے کے دربار میں دعاؤں کے اس برتن کو جتنی بار مانجھا جائے گا، چمک دمک اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اور یوں بھی دعا کے مانگنے کی ہماری زندگی میں اسی قدر اہمیت ہے جتنی جسم میں دماغ کی۔ اسی خیال کے تحت بی بی نے سب سے پہلے قرآن پاک کا بوسہ لیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ عرشوں پر جانے والے سوہنے ربا، تو ایک ہی ہے جس سے ہم مانگتے ہیں، اور بے شک تو ہی دینے والا ہے مالک۔ تیری یہ کوجی نکمی اور کسی نہ کم جوگی حقیر سی بندی آج کرموں اور بختوں والی رات میں تیرے آگے سوالی بن کے بیٹھی ہے۔ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھنے کی کوئی آرزو تو نہیں، پر سونیا میرے اور میری آنے والی نسلوں کے بھاگ جگا دے مالک۔ میری موجودہ اور آنے والی تمام نسلوں کے ایک ایک کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لے، اور پھر ہم نکموں کی یہ قربانی پسند کر لے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی سنت پر چلا کہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے رستے میں قربان ہونے کا ایک واری موقع دے۔ ہماری نسلوں میں اضافہ فرما تاکہ ہم اپنی اولادوں کو تیری رضا پر قربان کریں۔ نصیب جگا دے سونیا ربا، عرشوں پر جانے والی سرکار کے صدقے۔ بی بی کی آنکھیں فرتے احترام سے بند تھیں، چہرہ تاروں کو نظر انداز کیے صرف آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسوؤں نے بی بی کو یہ تک احساس نہیں ہونے دیا کہ بند آنکھوں سے راہ بنا کر بہنے والے آنسوؤں نے ان کے چہرے کو دھو کر پیتل کے برتن کی طرح دعاؤں کے اثر سے کس قدر روشن بنا دیا ہے۔ مگر وہ کیا جانتی کہ وہ تو اس وقت سراپا دعا تھیں۔ ان کی سانس، دھڑکن اور جسم کا رواں رواں سوہنے رب کی حضور سوالی بنا بیٹھا تھا۔ ہم جیسے گناہگار یقیناً اس قابل نہیں یا رب کہ تجھ سے یا عرشوں پر جانے والی پاک ہستی سے محبت کا دعویٰ کر سکے، پر تیری محبت ڈھونڈتے ہوئے اگر یہ جان قربان ہو تو اور پھر کیا چاہیے۔ بی بی کتنی ہی دیر بیٹھی صرف دعا مانگتی رہتی۔
گلی میں اٹھنے والے شور غوغا سے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی عرص پاک وجود میں آ گئی ہے، پاکستان، جو صرف ذہن اور نیت کے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور جہاں کوئی بھی دوسرا متبادل قابل قبول نہیں ہوگا۔ فوراً سجدہ شکر بجا لانے کے بعد بی بی نے چھت پر جا کر دیکھا تو ایک عجیب جشن کا سماں تھا۔ گلیوں میں لالٹینیں ہی لالٹینیں تھیں، لوگ ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے تھے اور مبارکبادیں بھی دے رہے تھے۔ لیکن وہیں بی بی کی سماعتوں سے یہ بات بھی ٹکرائی کہ فسادات میں تیزی آ گئی ہے اور مسلمانوں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ غور کرنے پر یہ بھی محسوس ہوا کہ سامنے موجود لوگوں میں سکھ برادری کے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ذہن میں سمرن کی بتائی ہوئی باتیں اور ہاتھ میں کرپان اور سر پر کشمیری ڈونگے جیسی پگڑی باندھے سکھبیر سنگھ کا ہیولا ابھرا، یعنی وہ جو پہلے اس محلے میں مسلمانوں کے یوں آباد ہونے کا جان کر چراغ پا تھا، اب تو اس کے غصے کو مزید ہوا لگی ہوگی۔ فیروز احمد لمحہ بھر کے لیے گھر آئے، بی بی کو قیام پاکستان کی خبر دی اور ایک بار پھر باہر چلے گئے۔ آج کی رات تو بلا شبہ ویسے ہی ہزار راتوں سے افضل تھی۔ اس پر آج ان کی زندگیوں میں آنے والا عظیم انقلاب بھی اسی رات سے منسلک ہوا، تو سب کی خوشیوں اور شکر گزاریوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور یوں یہ رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ سکھبیر اسی رات واپس روانہ ہو گیا تھا، اور یہ جان کر کہ گرداسپور ہندوستان میں شامل ہوا ہے، اس کی خوشیاں انتہا پر تھیں۔ بار بار کہتا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ان سے ان کی جنم بھومی چھین لے، اور اگر گرداسپور کو پاکستان میں شامل کیا جاتا تو وہ خون کی ندیاں بہا دیتا۔ یوں بھی سکھبیر سنگھ کی بات میں بڑا وزن اس لیے بھی خیال کیا جاتا کہ وہ انتہا پسند ذہنیت کا مالک تھا، اور گرداسپور میں موجود کئی لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف اوقات میں کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر چکا تھا، اور اب اس کی نظر اس محلے پر تھی جہاں اس نے بارات لانی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمین پر مذاہب کی ملاوٹ نظر آئے۔ ادھر سارے ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ سکھبیر سنگھ جلد ہی واپس آنے کا کہہ کر لدھیانے واپس چلا گیا تھا۔ پاکستان بنے کوئی 20واں یا 22واں روز تھا، قتل و غارت اپنے عروج پر تھی۔ ان کے اپنے محلے سے کئی مسلمان شہید ہو چکے تھے، چند سکھ برادری کے لوگ بھی اسی دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جگنی لوہے کے جنگلے سے لگی ڈیوڑی میں بیٹھی کپڑے کی گڑیا سی رہی تھی۔ فیروز احمد اپنے ابا کے ساتھ گھر سے باہر تھا جب بی بی کے کانوں میں یہ روح فرسا خبر پڑی کہ جگنی کے ابا کو کسی نے قتل کر ڈالا ہے۔ بی بی کو اپنے ہاتھ پاؤں یکلخت ساتھ چھوڑتے محسوس ہوئے۔ سمرن کا بھائی جستی پھاٹک عبور کیے ان کے صحن میں کھڑا تھا۔ میں خود بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں، پر جگنی کا ابا وہیں پڑا ہے، برما روڈ پر، اور اس کے خون سے ساری اینٹیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اور فیروز احمد؟ بی بی نے پوچھا۔ اسے تو میں نے نہیں دیکھا، پر غارت گروں لٹیروں نے چاچے کو قتل کر دیا۔ جتنے لوگ تھے نا، سب مارے گئے بی بی، ایک دوسرے کے اوپر نیچے بس لاشیں لاشیں رکھی ہیں۔ بوکھلاہٹ میں ارمندر سنگھ جلدی جلدی بی بی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ تو جا کر سمرن کو ذرا بھیج، میں جگنی کے ابا کا تو لے آؤں۔ بی بی پاگل نہ پن، تو اکیلی عورت ہے، لاشوں کی منڈی لگی ہے وہاں، بھلا کیسے ڈھونڈے گی اور کیسے لائے گی؟ تو جا میرا پتر، سمرن کو بھیج، بس جلدی کر، یہاں جگنی کے پاس بھیج دے اس کو۔ اس کی بات پر قطعاً کوئی بھی دھیان دیے بغیر بی بی نے ایک بار پھر اپنی کی ہوئی بات دہرائی، اور اس کا کوئی بھی جواب سنے بغیر لکڑی کے بڑے سے صندوقچے پر رکھی جائے نماز کی طرف توجہ ہو گئی کہ یقیناً وہ سب سے پہلے اپنے رب سونے کے حضور شکرانے کے 2 نفل پڑھنا چاہتی تھی، جس نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کے سرتاج کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنا تھا۔ آنکھوں میں دل سے ہوتے ہوئے آتے موٹے موٹے آنسوؤں پر بی بی نے لمحہ بھر میں کئی قسم کے قفل لگا رکھے تھے۔ سمرن جگنی کے پاس تھی، اور بی بی اپنے تئیں کوشش کرتے ہوئے برما روڈ تک تو جیسے پہنچ گئیں، مگر یہ حقیقت پتھر چاٹی تلوار کی طرح ان کے وجود کے آر پار ہو گئی کہ ان نامرادوں نے نہ صرف ان کی جانیں ختم نہیں کی، بلکہ کسی طرح ان فانی اجسام کو بھی اٹھا کر کہیں دور جا پھینکا تھا، تاکہ ان کے پیارے یوں اچانک ان کے دور ہو جانے اور آخری دیدار تک سے محروم ہو جانے کی اذیت عمر بھر کے لیے اپنے سینوں میں محسوس کریں۔ مگر بی بی کا ایمان تھا کہ جگنی اور فیروز احمد کے ابا شہید ہیں اور تا قیامت زندہ ہیں، اس لیے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے الحمدللہ کہہ کر واپس ہو لی۔ محلہ بھگوان داس میں چند دن گزارنے کے بعد واپس جانے والے سکھبیر نے جو وعدہ اپنے آپ سے کیا تھا،
بیوی کی غیر موجودگی میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس وعدے کو نبھانے کے لیے ایک بار پھر محلہ بھگوان داس آ پہنچا، جہاں پورے ملک میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باوجود سکھ اور مسلمان برادری ایک دوسرے کے لیے دلوں میں مثبت جذبات رکھتی تھی۔ سکھبیر کے واپس آنے کی اطلاع پر سمرن ڈرتے ڈرتے اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ جگنی اب فیروز احمد کی موجودگی کی وجہ سے تنہا نہ تھی۔ بی بی نے تھکے ہوئے قدموں اور بھاری وجود کے ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ ڈیوڑی میں جا کر سیاہ برقع اتارا تو فیروز احمد اور جگنی دونوں ان کے قریب چلے آئے۔ جگنی سینے سے چمٹی تو فیروز احمد ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر خود نیچے جا بیٹھا۔ گھٹی گھٹی اور دبی ہوئی آوازوں میں دونوں ہی رو رہے تھے۔ دونوں کی سسکیاں نلکے میں پانی کی اٹکی ہوئی بوند کی طرح صرف حلق میں ہی زندہ تھی۔ بی بی جانتی تھی کہ یہ ایک فطری عمل تھا، اسی لیے دونوں کے سر پر ہاتھ ضرور پھیرتی رہیں، مگر خاموش ہونے کا اس لیے نہ کہا کہ صدمے کی حالت میں آنسوؤں کا بہہ نکلنا بھی سوہنے رب کی ایسی نعمت ہے کہ جس سے غم میں کمی واقع نہیں ہوتی، مگر دل کی شریانیں رونے کی صورت میں تیزی سے کام سر انجام دینے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہیں اور کسی بھی صدمے کو بہتر طریقے سے برداشت کر پاتی ہیں۔ خود بی بی نے چند ثانیے کے لیے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اتنی شدت سے ہونٹ بند کیے کہ جب ہونٹوں میں درار پڑی تو ان کی سطح پر سفید سفید لکیریں پڑی تھیں۔ کتنے ہی لمحے خوشی اور غم کے امتزاج بھرے جذبات میں گزرے۔ آخرکار جگنی ان کے سینے سے لپٹی اور بولی، بی بی، ابا چلے گئے نا؟ ظالموں نے مار دیا انہیں۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی بول نہیں پائی تھی۔ شدت ضبط کے باعث ہونٹ اور ناک کے نتنے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دودھ مکھن سے پلی جگنی کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں سوج کر اپنے حجم سے دگنی ہو گئی تھیں۔ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سیدھی مانگ کے باعث کتنے ننھے ننھے بال گھاس کی طرح دوسرے بالوں سے الگ نظر آ رہے تھے۔ نہ پتر، رو نہ، بس یہ سوچ کر خوش ہو جا کہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، اسی لیے کبھی نہ مرنے کے لیے ہم سے جدا کر دیا۔ کبھی نہ مرنے کے لیے بی بی؟ جگنی حیران ہوئی تو آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو چھلکتے چھلکتے رہ گئے۔ تو اور کیا، اس دنیا سے تو وہ چلے گئے، پر ایک دوسری دنیا میں یہاں سے کئی درجے بہتر زندگی گزاریں گے۔ سچ بی بی؟ ہاں پتر، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے نا، یعنی اللہ کو پیارے لگے تھے تو اس نے تیرے ابا کو اپنے پاس بلا لیا۔ بی بی، پر میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو، تو دیکھنا۔ پہلی مرتبہ فیروز احمد بولا تو لہجہ گلوگیر ہی تھا۔ بالکل پتر، کیوں نہیں؟ ظلم برداشت کر کے ہم نے ظالموں کی پرورش تھوڑا ہی کرنا ہے۔ بچے ایک ننھے منھے نرم سے پودے کے مانند ہوتے ہیں، جس طرف رخ موڑ دو اسی انداز میں بڑھتے لگتے ہیں۔ بی بی نے بھی اس دن ان دونوں کو بڑے پر اثر انداز میں سمجھایا۔ وضو کروانے کے بعد اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس بات پر شکرانے کے 2 نفل پڑھوائے کہ ہمیں شہید سے نسبت ملی ہے۔ اس رات لالٹین میں تیل کم تھا اور وہ بھک بھک کر کے اچانک جل اٹھتی اور ایک دم ہی بجھ جاتی۔ فضا میں حبس اتنا تھا کہ گرمی زبان نکالے شکاری کتے کی طرح ہانپی جا رہی تھی۔ شہد کے خالی چھتے کے ٹکڑوں کی مانند بی بی کے خیالات یہاں وہاں بکھرے جا رہے تھے۔ جگنی کے ابا سے اپنی ہونے والی شادی سے لے کر آخری دفعہ ان کے گھر سے نکلنے تک کے واقعات درزی کی قطرنوں کی طرح جا بجا ان کے ذہن میں بغیر کسی ترتیب کے موجود تھے۔ جگنی اور وہ ایک ہی تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بی بی کا بازو جگنی کے سر تلے تھا۔ دائیں کروٹ پر لیٹی گل گوتھنی سی جگنی کے ساتھ اب بی بی کو یہ پلنگ تنگ محسوس ہوتا تھا، مگر دونوں کی بھی یہ مرضی تھی کہ کروٹ پر لیٹے لیٹے ساری رات بے تابی تو منظور ہے، مگر اکیلے سونا نہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ سارے پیار محبت کے کھیل میں جگنی تو بڑے مزے سے جب چاہتی کروٹ لیتی اور جب چاہتی چت لیٹ جاتی۔ البتہ بی بی اسے آرام پہنچانے کے خیال سے اکثر اوقات تمام رات یوں گزارتی کہ ان کی کمر مسلسل پائنتی پر پڑ رہنے کی وجہ سے صبح تک اینٹ جاتی۔ سو آج بھی جستی پھاٹک پر کھٹکا محسوس ہوا تو جگنی ان کی طرف رخ کیے دائیں بازو ٹانگ ان پر رکھے ہوئے تھی۔ پہلے تو بی بی اس کھٹکے کو کسی راہگیر کے اچانک ڈنڈا لگنے کی تعبیر کرتی رہی کہ رات کے وقت گھر سے نکلتے ہوئے ہر شخص ہاتھ میں کوئی بانس یا ڈنڈا ضرور لے کر نکلتا، مگر اس وقت بی بی چکنی ہو کر اٹھ بیٹھی جب جستی پھاٹک کے اس پار سے سرگوشی نما پکار سنائی دی، بی بی دروازہ کھول، میں ہوں ہرمندر سنگھ۔ ہرمندر سنگھ کی آواز پر بی بی کا چونکنا لازمی تھا۔ سو جلدی سے جگنی کو خود پر سے ہٹا کر پہلے اپنے جنگلے کے دروازے والا قفل کھولا
اور پھر سر پر چادر درست انداز میں موجود ہونے کا یقین کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم لے کر جستی پھاٹک کا بھی اب جیسے ہی قفل کھولا چولوں کی چرچراہٹ سنائی دی اور کنڈے پر ہاتھ رکھے دباؤ سے اسے کھول کر ارمندر سنگھ ان کے گھر آن موجود ہوا۔ خیر تو ہے نا بھائی دلیر سنگھ اس وقت؟ بی بی نے ارمندر کے ساتھ موجود اس کے والد کو مخاطب کیا۔ سکھبیر کے سر پر خون سوار ہے بہن جی، محلے کے مسلمانوں کو وہ اور اس جیسے دوسرے کتے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، فیروز احمد اور جگنی کو لے کر ارمندر کے ساتھ چھت سے ہوتے ہوئے ہمارے گھر چلے جاؤ۔ رات جیسے تیسے گزرے تو صبح میں آپ کو پاکستان جانے والی ٹرین تک پہنچاؤں گا۔ لیکن بھائی جی اس وقت ضائع نہ کرو بہن جی اور نکلنے کی تیاری کرو۔ عجلت میں بات کرتے ہوئے باہر نکلنے پر وہ ایک مرتبہ پھر مڑا۔ اندر سے تالا لگا جانا اور ذرا جلدی، وہ لوگ اس طرف آنے ہی والے ہیں۔ دلیر سنگھ نے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر سے گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا کہ جستی پھاٹک کے اندرونی سائڈ پر لگے سیاہ کفل میں چابی گھومنے کی آواز سے اسے کچھ اطمینان ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ بی بی نے الوداعی نظروں سے انجیر کے درخت کے نیچے وہ جھکتی ہوئی ڈالیوں کو دیکھا تو ایک ایک کر کے چند پتے خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ رہے۔ چھت کے بڑے بڑے کنگرے، صحن کی سرخ سرخ اینٹیں جنہیں اکثر جگنی بالٹی میں پانی ڈال کر ایک ایک مگے سے گیلا کرتی اور مزید سرخ ہونے پر دیر تک انہیں بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ہر چیز پر الوداعی نظر ڈالنے کے بعد وہیں صحن میں کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے بی بی نے بڑے جذب سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ربا سہنیا تیرا شکر ہے اور میں خوش ہوں کہ تیرے سہنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آج مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ اے تمام عرشوں کے مالک، میرا گھر بار، سکھ چین، جان مال سب تیری رضا پر قربان۔ تیرا شکر ہے عرشہ مالیا کہ تو نے مجھ جیسے گلیاں دے روڑے کوڑے کو بھی اس قابل جانا۔ تیرا احسان ہے مالک۔ احساس تشکر سے آنکھوں سے بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو بی بی نے ہمیشہ کی طرح ضائع کرنے کے بجائے اپنے پورے چہرے پر پھیلا کر وہی ہاتھ سینے پر لگا لیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ رب سے عرض کرتے وقت نکل آنے والے آنسو سر آنکھوں پر سجانے کے قابل ہوتے ہیں۔ روز آخرت انہی کی برکت سے یہ سینہ اور چہرہ ایمان کا نور پائے گا۔ وہ جگنی اور فیروز احمد کو ارمندر سنگھ کے ساتھ چھتوں کے راستے ان کے گھر لے کر پہنچی تو سمرن پہلے سے ان کی منتظر تھی۔ کمروں سے ہوتی ہوئی آخری کوٹڑی جو کہ عموماً گندم اور دوسرا اناج رکھنے کے کام آتی تھی، وہاں ان تینوں کو بٹھایا ہی تھا کہ دروازے کے وحشیانہ انداز میں بجنے پر کانپ کر رہ گئی۔ کمروں کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور پھر تیسرے چوتھے میں پہنچنا ممکن تھا۔ سارے کمرے برآمدے کے بعد سامنے قطار میں موجود تھے۔ البتہ کوٹڑی واحد جگہ تھی جس کے آگے ایک کمرہ تھا، مگر اس کے باوجود باہر سے آتی آوازیں انہیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جن میں سکھبیر کا وحشیانہ انداز بلا شبہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ او کی گالا پتر، سب خیر؟ دلیر سنگھ نے دروازہ کھول کر سکھبیر سے پوچھا، جو اس دفعہ ان کا مہمان تو نہیں بنا تھا مگر رشتہ داری بہرحال ضرور تھی۔ چاند کی سفید روشنی میں باہر کھڑے نوجوانوں کی کرپانے ہی کرپانے نظر آ رہی تھیں، بلکہ پل بھر کو تو دلیر سنگھ کو لگا جیسے ہر ایک نے ہاتھ میں 2 کرپانے اٹھا رکھی ہیں۔ بی بی اور اس کے بچوں کو تو نے شرن دیا ہے چاچا؟ میں نے؟ لو بھلا، میں کیوں کسی مسلے کو اپنے گھر شرن دوں گا؟ لگتا ہے آج تجھے زیادہ ہی چڑھ گئی ہے، دلیر سنگھ نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا۔ چاچا، یہ جتنے گبرو دیکھ رہا ہے نا تو، یہ سب گروجو کی سوگند اٹھا کر نکلے ہیں کہ ان مسلوں سے ہر جگہ صاف کر کے چھوڑیں گے۔ ہاں، بڑے آئے مسلے، گلیوں کا روڑا۔ بات کر کے اس نے فوراً تھوکا تھا۔ سکھبیر کے انداز پر باقی سب بھی زوردار انداز میں ہنسے تھے۔ وہ تو تیری بات ٹھیک ہے پر چاچا مجھے تیری بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ سکھبیر نے دلیر سنگھ کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا تو سفید لٹھے کی دھوتی اور قمیض پہنے بڑی بڑی مونچھوں والی اس کے ساتھی نے ٹھوکا دیا۔ باتوں میں وقت برباد نہ کر سکھے، اب ہم بھی آزاد ہیں، چل ان کے گھر کی تلاشی لیں۔ سکھوں کے ہاتھوں ایک سکھ کے گھر کی تلاشی؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ دلیر سنگھ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی ایک غیرت مند آدمی ہوں سکھے، میرے گھر میں بھی عورت ذات بیٹھی ہے اور سوگند ہے مجھے گرو جی کی کہ تم میں سے کسی کو اندر قدم رکھنے نہیں دوں گا۔ بات کرنے کے ساتھ ہی دلیر سنگھ دروازے کے عقب میں رکھی اپنی کرپان لینے کو جوں ہی مڑا، برف سے ٹھنڈی نکیلی چیز اسے اپنی کمر میں پیٹ تک دھستی محسوس ہوئی اور چند ہی لمحوں میں دلیر سنگھ اس دنیا سے منہ موڑ گیا۔
نوکدار خصوں کی چیں چیں صحن سے ہوتی آہستہ آہستہ کمروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بی بی کی ایک طرف جگنی اور دوسری طرف سمرن کور چپکی ہوئی تھی۔ فیروز احمد ارمندر سنگھ کے ساتھ ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر اپنے تئیں نہایت محفوظ خیال کرتے ہوئے اسی محلے میں موجود ایک اور مسلمان خاندان کی طرف روانہ ہوا تھا، تاکہ کسی طور انہیں اس محلے سے نکال کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ کیا جا سکے۔ مگر وہاں تک پہنچنے میں یقیناً انہیں تاخیر ہو چکی تھی۔ سکھبیر اور اس کے ساتھ 5 افراد اس کنبے کو کرپانوں کے زخم لگا لگا کر اب اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے۔ البتہ ان کے قدموں کی چاپ سنتے ہی کپڑوں کے صندوق میں گھس جانے والی 15 سالہ سبیحہ جو بھی زندہ تھی اور وہاں کھڑے ہو کر کی جانے والی ان دونوں کی گفتگو سن کر پسینے سے شرابور باہر نکلی تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ چھپتے چھپاتے کسی طرح اسے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا کر جب وہ دونوں واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ بی بی اور جگنی تو محفوظ ہی ہیں، مگر وہ سبیحہ کو بھی ایک محفوظ مقام پر چھوڑ آئے ہیں، جہاں ارمندر کے دور کے رشتہ دار نے فیروز احمد کی اپنی والدہ اور بہن کو لے آنے تک اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ قیامت تو تب ٹوٹی جب واپس اپنے محلے میں صبح کی چمکدار روشنی میں آئے تو اپنے ہی محلے کو پہچان نہ پائے۔ سکھبیر اور اس کے ساتھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر لوٹے تھے۔ دھڑکتے دل اور تھمی ہوئی سانسوں کے ساتھ ارمندر کے گھر میں داخل ہوئے تو دلیر سنگھ کی دروازے کے پاس ہی موجود لاش ان کے اوسان خطا کر گئی۔ سمرن کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ جگنی کا ساکت جسم سامنے رکھے بی بی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتی اور مہندی لگی ہتھیلیوں پر اپنے ناتواں ہاتھ پھیرتی جاتی۔ ارمندر سنگھ یہ سب دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، سو ان کو الوداع کہہ کر خنجر اور کرپان لیے گھر سے نکل گیا۔ بی بی یہ کیا ہو گیا سب؟ فیروز احمد تو آ گیا ہے پتر۔ وہ چونکی، چہرے پر مکمل سکوت، مگر آنکھوں میں سرخی کے ڈورے لیے کئی گھنٹوں کے بعد اب انہوں نے جگنی پر سے نظر ہٹائی تھی۔ بی بی تھوڑا سا رو لے، تیرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آنسوؤں کا پھندا فیروز احمد کو اپنے گلے میں پھنستا محسوس ہوا تو انہیں کہتے کہتے خود ہی رو دیا۔ پر کیوں روؤں؟ شہید ہوئی ہے میری جگنی، مری تو نہیں نا پتر؟ تو بھلا بتا، میں روؤں تو کس بات پر؟ میں شکر کیوں نہ کروں سوہنے کا جس نے اسے امر کر دیا، یہاں نہ سہی ایک اور دنیا میں سہی۔ تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا بی بی، نہ کر اتنا صبر۔ فیروز احمد اتنے مضبوط اعصاب کا مالک نہ تھا، اسی لیے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ یوں بھی پہلے باپ اور اب پھولوں جیسی بہن کا اس قدر کربناک انداز میں خود سے جدا ہونا اس کے نزدیک دنیا بھر کے دکھوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ دل چھوٹا نہ کر پتر، تو بھی صبر کر، جو صبر کر گیا وہ تر گیا۔ اور پھر پتر یہ تو پیغمبروں کی صفت ہے نا، اگر رب سونا ہمیں اپنی کوہجی اور سو عیبوں والی ذات کو اس رنگ میں رنگنے کا موقع دیتا ہے تو کیوں ان آنسوؤں اور شکووں سے یہ موقع گنوا بیٹھے۔ فیروز احمد نے اپنی عظیم ماں کو بڑی عزت و تکریم سے دیکھا۔ ماں تو سب کے لیے دنیا میں سب سے عظیم رشتہ اور ہستی ہوتی ہے، مگر فیروز احمد کو لگتا تھا کہ اس کی یہ درویش صفت ماں جیسی شاید کسی اور کی ماں نہ ہوگی۔ اگر رونا ہی ہے تو یہ سوچ کر رو کہ کربلا کے میدان میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ تب اگر آنسو نہ نکل آئیں تو ایسی آنکھوں سے بندہ اندھا ہی بہتر۔ فتح جذبات سے فیروز احمد نے پہلے بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر آنکھوں سے لگا لیا۔ محلے میں کوئی مسلمان گھرانہ تو دور کی بات، کوئی مسلمان شخص تک نہ بچا تھا۔ ایسے میں چند سکھ گھرانوں نے ایک بار پھر کسی بھی قسم کے خوف کو رد کرتے ہوئے جگنی کی تجہیز و تکفین میں فیروز احمد کی مدد کی۔ انہی کی زبانی فیروز احمد کو پتہ چلا کہ سکھبیر نے انہیں چھت کے راستے جاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے دلیر سنگھ کو بھی انہیں پناہ دینے کے جرم میں مار ڈالا۔ اپنے علاوہ سب کو حقیر جاننے والے سکھبیر سنگھ کا کہنا تھا کہ سارے مسلح اسی بستی میں بستے ہیں، اس کے نزدیک گلیوں کے روڑے کوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور وہ اب یہ دھرتی ماتا صاف کرنے نکلا تھا۔ اور یہ قصہ صرف اسی جگہ کا نہیں تھا، کہیں سکھ تو کہیں ہندو خود کو برتر ثابت کرنے کے دھن میں پھل اور سبزی کی طرح انسانوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں فیروز احمد بی بی کے ساتھ کس طرح ریلوے اسٹیشن تک پہنچا، اتنی کٹھنائیوں کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر دل کٹتا تھا تو بی بی کو دیکھ کر، جو پے در پے صدموں کے باعث اور حالات کی کشیدگی کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ سیاہ برقع اوڑے یوں بھی دور سے ہی دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ مسلمان ہیں، اسی لیے رزق بھی زیادہ تھا، مگر نہ تو فیروز احمد نے برقع اتارنے کا کہنا گوارا کیا
اور نہ ہی خود انہوں نے یہ بات قابل عمل خیال کی۔ ریلوے اسٹیشن پر صبیحہ کو اس خاندان نے واقعی حفاظت سے رکھا تھا۔ بی بی صبیحہ اور فیروز احمد جب ریل میں بیٹھے تو باقی تمام لوگوں کی حالت بھی انہی کی طرح بے حالی کا شکار تھی۔ داڑیاں بڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر ہلدی کی سی رنگت اور ہونٹوں پر جمی پپڑی سے اڑتی خشکی۔ ایسے میں ریل میں بیٹھتے ہی بی بی نے اپنی یادداشت کے بھروسے ذہن سے ڈھونڈ کر بہت ساری آیات پڑھ کر نہ صرف فیروز احمد بلکہ صبیحہ اور تمام مسلمانوں پر بھی پھونک ڈالی۔ دبلی پتلی سی صبیحہ جس طرح اپنے تمام گھرانے سے بچھڑ گئی تھی، اس پر بی بی کو اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوا کرتی تھی۔ کبھی یوں لگتا کہ صبیحہ کی شکل میں انہیں ایک بار پھر جگنی سے ملا دیا گیا ہو۔ انہیں یاد تھا کہ جس طرح جگنی نے اپنی کیفیات بیان کی تھیں، یعنی کہ اس کے نام کا پتہ گرا تھا جب وہ بوکھلائی ہوئی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے انہیں مختلف طریقے اور مثالوں سے اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سرگوشی میں صبیحہ سے کچھ دیر برقعے کے پلو کی اوٹ سے بات کی اور پھر وہیں ریل میں اس کا نکاح گواہوں کی موجودگی میں فیروز احمد سے قرار پا گیا۔ ریل کے کچھ ڈبوں کو انتہا پسند ہندوؤں نے راستے میں نظر آتش بھی کر ڈالا تھا، مگر آخرکار ریل کے دونوں طرف سبزہ دکھائی دینے لگا۔ کیکر کے بڑے بڑے درخت اور ٹالیاں دیکھ کر فیروز احمد نے بی بی کو بتایا، بی بی دیکھو پاکستان آ گیا ہے، یہاں جیسے چاہو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، بڑی عید پر جس کا دل چاہے وہ بے خوف ہو کر بے شک گائے کی قربانی کرے۔ بی بی نے ریڈیو میں سنا تھا کہ قائد اعظم کہہ رہے تھے صرف مسلمان ہی نہیں باقی سب مذاہب والوں کو بھی اپنے مذہب کے لیے برابر آزادی ملے گی۔ خوشی کے مارے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ ریل اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی ہر دل میں موجود جذبہ ایمانی اور حب وطن کو تازہ کر رہی تھی۔ بی بی نے بھی ریل کی سیٹ پر دوزانو ہو کر سجدہ شکر ادا کیا تو آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو نہ روکا کہ شکر کے آنسو تو قسمت والی آنکھوں میں ہی آتے ہیں۔ سو اس روز وہ کھل کر روئی تھی اور ریل سے اتر کر سرزمین پاک پر قدم رکھتے ہی شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد بہو اور بیٹے کو بے شمار دعاؤں سے نوازا اور خود اسی رات کیمپ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آج ہی کی رات تھی جب ان کے انتقال نے فیروز احمد کے لیے اس تاریخ کو سوگوار بنا دیا تھا، مگر آج 40 برس بعد آج ہی کی رات جب اس کا بیٹا فوج میں بھرتی ہونے کے بعد پہلی دفعہ گھر آیا تو صبیحہ سمیت خود فیروز احمد کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بی بی کی تمام روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے صبیحہ نے بھی آج جمعرات کے روز کھانا تیار کر کے ٹرے میں رکھا اور مسجد کی طرف بڑھ گئی، جہاں مختلف طاقتوں سے بلب کی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ صفوں پر نمازی آستینیں سیدھی کرتے ہوئے جمع ہو رہے تھے۔ مغرب کی اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ مختلف نمازی اب دریوں پر بیٹھ کر اذان سننے کا احترام کر رہے تھے۔ چند بچے بھی یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ صبیحہ نے ایک بچے کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اسے ٹرے تھما کر مولوی صاحب کے حجرے کی طرف پہنچانے کا سمجھا کر خود واپس لوٹ آئی۔ یہی اس کی برسوں پرانی عادت تھی۔ وہ شعوری اور لاشعوری طریقے سے بیوی کو ایک عظیم خیالات کی حامل خاتون تصور کرتے ہوئے ان جیسا بننے کی سعی میں لگی رہتی۔ وہی صبر، وہی فکر اور سوچ کا وہی درویشانہ انداز اس کے اندر بھی موجود تھا۔ اور پھر فیروز احمد بھی اکثر اوقات اسے بیوی کی عادات و خیالات کے متعلق مختلف باتیں بتاتا ہی رہتا۔ کچھ وہ خود ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی زبانی ان کے متعلق سنتی آئی تھی، اور گو کہ فیروز احمد اور صبیحہ کی شادی تو ایک پیچیدہ اور کٹھن صورتحال کی وجہ سے اتنی کم عمری میں ہوئی، مگر اس نے اس معاملے میں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبور احمد کی شادی اس کے بھرتی ہونے سے بھی پہلے بڑی سادگی سے کر دی تھی۔ اور آج جب وہ گھر آیا تو نہ صرف اس کے والدین اور بیوی بلکہ نومولود بیٹا بھی اپنا منتظر پایا۔ صبیحہ نے اس کے آنے کی خوشی میں اپنے ہاتھ سے سوجی کی میٹھی ٹکیاں بنا کر ان پر ختم دلایا اور نزدیک اور دور کے تمام گھروں میں دے کر بھی آئی۔ یوں بھی پورے گاؤں میں ان کا گھرانہ نیاز اور نماز کا پابند مشہور تھا۔ ہر قسم کے اسلامی تہواروں پر نیاز دلانا تو الگ فعل تھا، مگر وہ یوں ہی اکثر اوقات محض شکرانے کے طور پر بھی سب میں نیاز بانٹتی نظر آتی۔ اس کا انتہائی آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ گھر میں کچھ بھی بنا لینے کے بعد اپنا دروازہ کھول کر چوکھٹ پر آ بیٹھتی اور ہر آنے جانے والے کو نیاز تھماتی اور الحمدللہ کا ورد کرتی رہتی۔ قیام پاکستان سے پہلے تک اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہرگز ان خیالات کی مالک نہ تھی۔ یہ سب بدلاؤ آیا تو محض بی بی کی قربت حاصل ہونے اور پھر فیروز احمد سے نکاح کے بعد۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ اللہ سے اس کی راہ میں قربان ہونے کی دعا مانگا کرو، یہ جان تو ویسے بھی چلی جانی ہے، تو کیوں نہ اس کے نام پر اس کی راہ میں جا کر
خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ ریل میں فیروز احمد سے اس کا نکاح ہو جانے کے بعد انہوں نے برقعے کے پلو کی اندرونی سائڈ سے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لاتے ہوئے ایک اور سرگوشی بھی کی تھی۔ تب تو صبیحہ نے اس بات کا اتنا محسوس نہیں کیا، مگر صبور احمد کے پیدا ہونے اور پھر اس کے بڑے ہونے پر بی بی کی وہ سرگوشی اکثر اوقات چلتے پھرتے سیلاب کے پانیوں کی طرح صبیحہ کے وجود کو اپنے اندر گھیر لیتی تھی۔ لہو میں گھومتے رہنے والی سرگوشی، آنکھوں کے رستے حال پر نظر رکھنے والی سرگوشی، اور اس پست آواز کے پکار میں بدل جانے کی خواہش رکھنے والی سرگوشی، اندر باہر ہر جگہ صبیحہ کے سامنے بیوی کی وہ سرگوشی ٹھپا کھاتی گیند کی طرح ابھرتی رہتی۔ دل سے اس سرگوشی کو پکار کا درجہ دینے کی اس میں ہمت تھی، اور نہ ہی اس سرگوشی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کی جرت۔ جب بھی خود کو اور تمام حالات کو رب کے سہارے چھوڑ کر خود بے فکر سی گھر بار کے سارے چھوٹے چھوٹے کام نمٹاتی رہتی۔ جب تک تو صبور احمد کی شادی نہیں ہوئی تھی، صبیحہ کی مصروفیات ذرا اور طرح کی تھیں۔ گرمیوں کی جھلسا دینے والی دوپہر ہوتی یا سردیوں کے دھوپ کے دن، اپنے چھوٹے سے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا تو اسے خبت تھا۔ دروازے کے اندر آتے ہی مستطیل صحن، اس کے آگے سرخ برآمدہ اور اس برآمدے کی چوڑائی پر تقسیم کیے گئے 2 کمرے۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق اور چنبیلی کے چند پودے اور اس تسلسل سے موجود کیاری جس میں دھنیا، پودینہ اور ٹماٹر لگایا گیا تھا، دوسری طرف چھت کو جاتی پتلی پتلی سیڑھیاں اور ان کی محراب تلے محدود سی جگہ پر بنایا گیا چھوٹا سا باورچی خانہ تھا، اور صبیحہ کا پورا دن 105 وقتہ نماز اور تلاوت قرآن کے بعد جو بھی وقت ملتا بس مصروف ہی رہتی۔ دوسرے گھروں میں بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ غیر اہم گفتگو کرنا یا اپنے ہی گھر آئی ہوئی محلے دار عورتوں سے دوسروں کے متعلق کنسوئیاں لینا اس کے نزدیک انتہائی غیر دلچسپ کام اور محض وقت کا زیاں تھا۔ اور اللہ نے اسے دیے بھی دونوں بیٹے ہی تھے۔ بیٹی ہوتی تو اس کو بنانے سنوارنے میں، بال بنانے میں ہی کچھ وقت صرف ہوتا۔ اب ماشاءاللہ 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں میاں بیوی۔ فیروز احمد نے گھر کی بیٹھک میں دکان کھول رکھی تھی۔ یوں وہ سارا دن گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر سے باہر ہی رہتا۔ گاؤں میں اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اچھی شہرت ہونے کی وجہ سے لوگ گاؤں کے آخری کونے سے بھی اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور اسی دکان کی آمدنی میں ہونے والی برکت سے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم دلوا کر ایک کو فوج میں بھرتی کروایا تو دوسرا بھی کم عمر ہونے کے باعث تعلیم میں مصروف تھا۔ فیروز احمد کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسے بھی فوج میں بھرتی کروائے، اس لیے اس کا بستر اپنے بستر کے ساتھ لگواتا اور رات دیر تک پڑھاتا رہتا۔ خود اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں، مگر اپنے شوق کے باعث پاکستان آنے کے بعد اس نے پڑھنے لکھنے اور مطالعہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ چھوٹے سے چھوٹے کاغذ کے پرزے کو بھی کہیں زمین پر پڑا دیکھ لیتا تو پڑھ کر ہی چھوڑتا۔ یوں بھی گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے میں کچھ وقت لگا تھا، اور ایسی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ اس پر گاؤں کے حکیم صاحب سے جان پہچان ہونے کے بعد جیسے پڑھنے کی ساری تشنگی دور ہو گئی۔ ان کے تنگ و تاریک اور انتہائی گھٹن زدہ مطب میں جہاں مختلف قسم کی معجونوں کے مرتبان، رنگ برنگی شربت کی بوتلیں اور صفوف تھے، وہیں انہیں بھی کتب بینی کا بے حد شوق تھا۔ سو جتنا کچھ ان سے مستعار لی گئی کتابوں کے ذریعے خود پڑھا تھا، وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بے حد کام آیا۔ صبور احمد تو اب فوج میں بھرتی ہو چکا تھا، سو اس کی ساری توجہ چھوٹے بیٹے داؤد پر تھی، جس کو وہ رات گئے تک ایک ساتھ بچھائے گئے پلنگ پر بیٹھا پڑھاتا رہتا۔ ایسے میں صبیحہ ہاتھ میں تسبیح لیے امید افزا آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے لب ہلاتی رہتی، اٹھتے بیٹھتے اپنے دونوں بیٹوں کی لمبی حیاتی کی دعائیں مانگتی نہ تھکتی۔ گھر آنے پر ذرا سی تاخیر ہونے پر یوں ہونک سی چھت پر جاتی، سیڑھیوں کے عین آخر والی 18ویں سیڑھی پر بیٹھتی جیسے ککلی کھیلتے ہوئے سہیلی نے ایک دم ہاتھ ہی ہاتھ چھوڑ دی ہوں۔ دل ہی دل میں کتنی صورتیں اور آیات پڑھ پڑھ کر تصور میں ان پر دم کرتے ہوئے خیر خیریت سے گھر لوٹنے کی دعائیں مانگا کرتی۔ صبور احمد کو فوج میں بھرتی کروانے کا فیصلہ مکمل طور پر فیروز احمد کا تھا۔ اگر وہ صبیحہ سے صلاح لیتا تو شاید وہ منع بھی کر دیتی، مگر فیروز احمد کا کہنا یہ تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بیٹے کسی مقصد سے دیے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کس رستے پر پہنچ کر وہ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ فیروز احمد، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہر رستے پر اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ ہی رہوں۔ تجھے پتہ ہے نا، میں تو بہت کمزور دل عورت ہوں، اور میں اپنے بیٹوں سے جدا ہو کر بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ صبیحہ کن پٹیوں سے جھانکتے چند سفید بالوں پر دوپٹہ جما کر اکثر سیڑھیوں کی محراب تلے بنے باورچی خانے میں پیڑھی پر بیٹھی فیروز احمد سے سوال کرتی تو وہ سامنے برآمدے میں چرپائی پر بیٹھا مسکراتا ہوا اٹھتا اور دیوار کے سہارے کھڑی دوسری پیڑھی لے کر اس کے سامنے ہی یوں جا بیٹھتا کہ آدھا جسم برآمدے میں تو آدھا باورچی خانے میں نظر آتا۔
دیکھ صبیحہ، یہ بات تو تو بھی جانتی ہے نا کہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ دل میں اترتی مثالیں دے کر تجھے اس طرح بات سمجھاؤں کہ تیرا دل مکھن نکلے دودھ کی طرح ایک دم ہلکا پھلکا ہو جائے۔ باورچی خانے کی ریل کے 91 درجے جیسی نیم چھت تلے بیٹھی صبیحہ کے ہلتے ہونٹ سامنے گلی سے کھمبے سے اندر آتی زرد روشنی میں اپنے درد میں مصروف رہے، مگر اس کی سماعتیں فیروز احمد کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کو بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ پر ہاں، اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ بی بی اللہ بخشے کہتی ہوتی تھیں کہ دل میں صرف اور صرف منزل کی لگن پیدا کرو، راستوں، رکاوٹوں اور وہموں کا وجود ویلڈنگ سے نکلتی چنگاریوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اس لیے اوپر والے پر بھروسہ کر کے جب سوچو صرف منزل کا سوچو، راستوں کا سوچتے جاؤ گے تو الجھ جاؤ گے، پھر حالات کی چک پھیریاں انہی رستوں میں ہمارے لیے غلام گردشیں بنا دیں گی۔ ہمیشہ محسوس ہوگا کہ سفر میں ہیں، مگر حقیقت میں ایک ہی جگہ پر دیوانہ وار گھومتے نظر آئیں گے۔ راستوں کا نہیں سوچیں گے فیروز احمد تو بھلا منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ جس طرح ننھے منھے سرخے ٹھونگا مار کر کنڈی میں سے گری نکال کر چھلکا رہنے دیتے ہیں، بالکل اسی طرح صبیحہ نے بھی اس کی بات میں سے اپنی الجھن چن کر نکال لی تھی۔ راستوں کا بس اسے سوچنے اور فیصلہ کرنے دے صبیحہ، جس نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، اور جب راستوں کا انتخاب اس پر اوپر والے رب پر چھوڑ دیا نا تو وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کسی بھی جاندار پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سانس لینے کو رکتے ہوئے فیروز احمد نے صبیحہ کی ننھی سی ناک پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے چمکتے دیکھے تو مسکرا دیا۔ اور اگر ہم تھوڑ دلوں یعنی کہ کمزور دلوں کو پتھریلے رستے دیتا ہے نا تو پہلے مضبوط جوتے فراہم کرتا ہے، تو فکر نہ کر۔ ہلتے لبوں کو روک کر صبیحہ نے مالٹے کی سوکھی پھانک جیسی بے رونق مسکراہٹ سے فیروز احمد کو دیکھا۔ قسمت والی تھی وہ سمرن جو سکھبیر کے پاس ہو کر بھی اس کی نہ بنے، اور کلمہ پڑھ لینے کی پاداش میں اسی کے ہاتھوں دنیا چھوڑ گئی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو جانے کیسے سمرن کا خیال آیا تھا، جس کے بارے میں انہیں ریل میں ہی پتہ چلا تھا کہ سکھبیر نے اسے لدھیانے لے جانے کے بجائے راستے میں ہی مار ڈالا تھا۔ جرم صرف اتنا تھا کہ اس کا اس قدر وحشیانہ انداز میں مسلمانوں کو ختم کرنا خود سمرن کو بھی اسی رستے پر چلا گیا تھا جس پر چلنے والے کو سکھبیر سنگھ صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ ہاں، اکثر بی بی سے دعا کروانے آتی تھی، دل کی صاف تھی، اور بی بی بتاتی تھیں کہ مذہب کی طرف رجحان بھی بہت تھا اس کا۔ تو دیکھ لے، جاتے جاتے بھی مر کر زندوں میں نام لکھوا گئی۔ صبیحہ ہنکارا بھرتی تو بس منزل کا سوچ اور اپنا تن من دھن اولاد سمیت ہر چیز رب سونے کے آگے سجا سنوار کے خوبصورت ترین بنا کے رکھ اور کہہ دے کہ اے عرشوں کے مالک، بے شک یہ سب تیرا ہے اور ہم تو صرف امین ہیں سونیا، ہمیں توفیق دے کہ تیری امانتوں کی بہتر رکھوالی کر سکیں، اور جب تو اپنی امانت واپس لے لے تو خوش ہو اور ہم مطمئن۔ فیروز احمد اپنے طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر یہ سب باتیں صبیحہ کے کانوں سے ہوتی ہوئی اس کے دل تک نہ پہنچ پاتی۔ 5 وقتہ نماز اور تلاوت کے بعد وہ یہی الفاظ دعا کی صورت دہراتی تو ضرور، مگر صرف حلق کی اندرونی سطح تک، دل سے ان الفاظ کی ادائیگی نہ ہو پاتی تھی۔ وہ یہ بات رب سے جس انداز میں کرنا چاہتی تھی، 1000 کوشش کے باوجود اسے اپنے الفاظ، اپنا لہجہ، اپنا انداز سب ہی رسمی سے لگا کرتے۔ دنیا کی محبت اس کے نفس پر اس طرح پنجے گاڑے ہوئی تھی کہ بعض اوقات اسے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ اس کے انداز میں موجود رسمی پن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی رکھوائی گئی امانتوں کو اتنی جلد لوٹانے کا حوصلہ نہ رکھتی تھی۔ ان دنوں جب داؤد فوج میں بھرتی ہوا تو فیروز احمد دن رات بھاگ دوڑ میں مصروف رہنے لگا۔ اکثر اوقات جب صبح سویرے ہی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ہزاربند بننے کا اڈا برآمدے کی موٹی دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھتی اور اس کے انگوٹھے اور انگلیاں جس چابک دستی سے دھاگے کے تانے بانے میں سے گزرتی، اس پر گمان ہوتا کہ جیسے ننھی منی مچھلیاں پانی میں ڈالے گئے جال سے بچ کر دائیں اور بائیں کا رخ کیے جا رہی ہیں، مگر حقیقت اس سے برعکس تھی۔ انگوٹھے اور انگلیاں چلانے کی رفتار میں تیزی اس کے اندر ہوتی جنگ سے تقویت پاتی تھی۔ ایک عجیب کشمکش اور دوراہا سا ذہن میں آ کھڑا ہوا تھا۔ فیروز احمد سے وہ روز یہ تو پوچھا کرتی کہ کیا بنا، مگر دراصل
وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ داؤد احمد فوج میں جائے، گو کہ صبور احمد کی بیوی اور ننھا بیٹا اس کے پاس تھے، مگر پھر بھی وہ ایک بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ ساری امانتیں ایک ساتھ پیش کر دینے کے خیال سے تو کبھی یوں لرز جاتی کہ آنسو ٹپ ٹپ کرتے زانوں پر جذب ہوتے ہیں، اور وہ بوجھل دل سے پیڑھی پیچھے کی طرف کھسکا کر ہاتھ کی بالشت پر دھاگے کا 8 تانے ہوئے کسی سوچ میں گم نظر آتی۔ پتہ نہیں سبیحہ کیا رکاوٹ ہے، حالانکہ نیت سچی ہے، جذبہ کھرا ہے۔ خود داؤد احمد بے چین ہے اس دن کے لیے جب اسے اس منصب کے لیے چنا جائے کہ وہ اس اسلامی مملکت کے لیے اپنا خون پسینہ بہا سکے۔ پھر پتہ نہیں کیوں اب تک کام نہیں ہو پا رہا، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی نا؟ فیروز احمد بڑی دل گرفتگی سے کہتا، مگر یہ بات صرف سبیحہ کے علم میں تھی کہ اس نے تو آج تک داؤد احمد کو خود سے الگ کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی وہ چاہے گی کہ اس کا بیٹا کبھی اس سے دور جائے۔ در حقیقت ماں ہونے کے اس ناطے اس کے یہی جذبات بھی تو اصل رکاوٹ تھے۔ ان دنوں جب فیروز احمد اور داؤد احمد کی کوششیں اپنے عروج پر تھیں، سبیحہ نے چونکہ قیام پاکستان کے وقت کپڑوں کے صندوق میں چھپنے کے دوران اس کی معمولی سی جھٹی سے اپنے ماں باپ، جوان بھائیوں اور ننھی بہن کو جس طرح خون میں لتھڑے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹے دیکھا تھا، اور پھر ریل میں بیٹھ کر پاکستان تک آتے جو روح فرسا مناظر وہ دیکھ چکی تھی، اس پر ایک بیٹے کو تو جیسے تیسے 24 گھنٹے جان ہتھیلی پر رکھنے کی اجازت دے دی، مگر اب اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی خود سے دور کرنے کا حوصلہ وہ قطعی طور پر اپنے اندر موجود نہیں پا رہی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا کہ اس ایک ادھورے جملے کی دہشت نے اسے لوکی کی ہری بیل میں موجود سوکھے پھول کی طرح کمزور کر ڈالا تھا۔ چال میں ایک عجیب ڈھیلا پن تھا جو انہی چند دنوں میں سامنے آیا تھا۔ صبح تڑکے نماز پڑھنے کے بعد مختلف صورتیں پڑھ کر داؤد احمد پر پھونکتی، جمعرات کے جمعرات زردہ پکا کر بچوں میں بانٹتی اور مسجد بھی بھجواتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے یوں دل بھر آتا کہ بند کر کے خوب روتی۔ وہ رات معراج شریف کی تھی۔ عام طور پر رات کے اس پہر میں سیاہی کسی بیوہ کی آنکھوں کی طرح بے حد بے رونق اور ویران لگا کرتی تھی، مگر آج کی رات تو ہزارہ راتوں سے افضل تھی، اور سب کو اس حقیقت کا ادراک بھی تھا۔ سو مسجد سے اسپیکر پر کیے جانے والے خطبات اور نعتوں کی آوازیں گھر گھر جا رہی تھیں۔ باری باری سبھی عقیدت مند اسپیکر سنبھالتے اور عرشوں کی سیر کرنے والے کو عقیدت سے بھرپور آنسوؤں بھری آواز میں درود و سلام پہنچاتے۔ وہ چھت پر بچھائی گئی چارپائی پر سفید دلائی ڈالے اس پر رحل میں قرآن شریف اور ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی، بہو اور پوتا نیچے، جبکہ داؤد احمد فیروز احمد کے ساتھ مسجد میں تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کی نیت سے آج گھر میں میسر سارے بلب روشن تھے۔ گلی میں دروازے پر لگا بلب تو یوں بھی روشن ہی رہا کرتا۔ صبح خرام ہلکی ٹھنڈی ہوائیں درختوں کو چھوتی یہاں وہاں اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ گزرتے وقت میں کچھ ایسا سرور تھا کہ دل چاہتا یہ وقت بس تھم سا جائے۔ سبیحہ کبھی چارپائی سے نیچے اتر کر جائے نماز بچھاتی، نوافل پڑھتی، اور کبھی جائے نماز لپیٹ کر چارپائی کے پائے پر اٹکاتی اور پھر سے قرآن پاک پڑھنے لگتی۔ مسجد کا اسپیکر اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اپنے مخصوص طرز خطابت کے باعث حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے مختصراً چیدہ چیدہ پیغمبران کرام کی زندگی کا احوال بیان کرتے، آخری رسول اور آج کی رات عرشوں کے مہمان خصوصی بننے کا اعزاز حاصل کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے واقعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہلکے پھلکے سادہ فہم اور روزمرہ زندگی کی استعمال ہونے والے الفاظ کا سہارا لے کر وہ یوں بات کرتے کہ پھر سامنے کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے قرآن پاک بند کر کے نفل ادا کرنے کی غرض سے نیچی منڈیروں والی چھت پر جائے نماز ڈالتی سبیحہ کے کانوں میں جب ان کی گفتگو کے چند الفاظ پڑے تو بڑی دلچسپی سے وہ بھی وہیں جائے نماز پر بیٹھی ان کا پر اثر خطاب سننے لگی۔ اس وقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر قرآن پاک کے ساتھ رکھی تسبیح اٹھائی اور بند آنکھوں اور حرکت کرتے لبوں کے ساتھ جسم کے تمام مساموں کو سماعت بنا دیا۔ بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی بارگاہ سے اپنی سب سے محبوب چیز اس کی راہ میں قربان کرنے کا اشارہ ملا تو خدا گواہ ہے کہ شیطان کے ڈالے گئے تمام وسوسوں کے باوجود انہیں اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبوب کوئی چیز نظر نہ آئی، اور بالآخر شیطان مردود ہارا اور حب الہی یوں جیتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بیٹا بھی وہ جس نے اللہ کا حکم جانتے ہوئے باپ کی رضا کے آگے گردن جھکا دی۔
بھائیوں اور بزرگوں، ذرا سی دیر کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے دل کو جواب دو کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایک جھٹکے سے صبیحہ کی آنکھیں کھلیں اور تسبیح کرتے ہاتھوں کے ساتھ ہلتے لب ساکت ہو گئے تھے۔ مسجد میں بیٹھے لوگ چونکہ لاؤڈ سپیکر سے دور تھے، اس لیے واضح طور پر نہیں بلکہ دھیمی انداز میں تمام نمازیوں کے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگانے کے بعد نعرہ تکبیر کہنے کی آواز صبیحہ کو بھی سنائی دی۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب یقیناً نمازیوں کا جوش دیکھ کر سرشار ہوئے تھے، اور پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ ہم تو صرف اسی کی دی گئی امانتیں اس کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ کس کو یہ اعزاز بخشے؟ یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ تمام نمازیوں نے مل کر بڑی عقیدت سے نعت کے 2 مصرعے پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر مولوی صاحب بولے، اسے ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں، اور اس کا دین تو لازوال ہے۔ ارے یہ تو ہم ہیں جو اس کی چیز اسی کے سامنے پیش کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مانگنے والے فقیر یا سائل کو گھٹیا اور فالتو چیز دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ ارے کم عقلو، یہ سوچو کہ نعوذ باللہ یا خدا ہماری استعمال شدہ چیزوں کا حقدار ہے۔ اس کی راہ میں دینا ہے تو اپنا پسندیدہ ترین اور محبوب چیز اس کے سامنے لا رکھو اور عرض کر دو کہ یا باری تعالیٰ، تیرے دیے میں سے دیتے ہیں مالک، تو عرشوں کے دلہا کے صدقے قبول کر لے۔ صبیحہ کو لگا جیسے معراج شریف کی اس بابرکت رات میں وہ اپنے خیالوں میں معراج کو چھوا ہی ہو۔ دل ہر قسم کے بوجھ اور دکھ سے خالی، بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان کی طرح صاف شفاف ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے دل کے اندر جذبات کی کنڈی بالکل سیدھی لگی ہوئی تھی، دائیں بائیں موڑ کر مضبوطی سے بند کرتے ہوئے دوبارہ یکدم نہ کھلنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اسی لیے مولوی صاحب کے الفاظ تیز ہوا کی طرح اس کنڈی سے یوں ٹکرائے کہ وہ کھٹ سے خود بخود کھل گئی۔ منزل واضح ہو گئی تھی۔ آگے کون سی گلی بند ہے یا کون سا رستہ کس طرف مڑتا ہے، یہ فکر اس نے اپنے کندھوں سے اتار پھینکی تھی۔ اب ذہن میں تھی تو بس منزل اور اسے پانے کا جنون۔ چھاچھ کو بلوتے رہنے سے کبھی مکھن نہیں نکلتا، صرف سطح پر جھاگ ہی جھاگ نظر آتی ہے اور بلونے والے کے بازو شل ہونے لگتے ہیں۔ یہی حال آج سے پہلے صبیحہ کے ذہن میں امڑتے خیالات کا بھی تھا، مگر اب نہیں۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کی دعاؤں کا دھارا کس طرف مڑنا چاہیے، اور تب اس رات جب اس نے عرش کے سوہنے رب کے حضور اپنا دامن پھیلایا تو حلق کے اندر اندرونی سمت سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پکارا۔ بی بی کے منہ سے نکلی سرگوشی کو پکار بن جانے کا اذن اس نے اسی رات دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا اور اس کی اوقات کیا۔ بھلا وہ کون ہوتی تھی اپنی منزل کا خود انتخاب کرنے والی؟ کیوں اب تک خیر کے اس رستے سے دور رہی؟ اور پھر اس کے حضور سرخر ہونے کی حسرت لیے تو لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھے قربان ہونے کی تڑپ دل میں لیے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والوں کو حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں، اور رب کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی۔ اور وہ کیوں اس تڑپ میں پیچھے رہ گئی؟ اسے یاد تھا بی بی نے اس سے سرگوشی میں کہا تھا کہ پتر، مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک جیوں گی اور کب تک ان ہونٹوں کا دعاؤں سے رابطہ رہے گا، مگر میری صرف ایک خواہش ہے جو اگر تو پوری کرنے میں میرا ساتھ دے۔ جی بی بی، نئی نویلی دلہن کی طرح اس نے بڑی سعادت مندی سے یوں سر جھکا دیا کہ ان کی ٹھوڑی اور سینے کے پنجرے میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا تھا۔ یوں بھی ریل میں رش ہونے کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں یوں جڑی بیٹھی تھیں گویا 2 سیب ساتھ ساتھ ایک ہی ٹہنی پر اگائے ہوں۔ معراج شریف کی رات سے لے کر اب تک میں نے جو دعا سب سے زیادہ مانگی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ صبیحہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ عرشوں کے سونے رب سے میں صرف اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی سنت پر پورا اترنے کی دعا مانگتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اور ہماری آنے والی سب نسلوں میں سے اللہ سونا کسی نہ کسی کو اس کے لیے چن کر ہم جیسے گلیوں کے روڑے کوڑے کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے قابل سمجھے۔ بی بی، منہ دکھائی میں ساس کی طرف سے ملنے والی یہ نصیحت نما دعا اسے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ رب جانے معراج شریف کی کس گھڑی کے صدقے میری دعا سنی گئی، اور سونے رب نے مجھ کو جی اور نکمی کو نہ سہی پر جگنی اور اس کے ابا کو پسند کر لیا۔ اب آگے باری تیری ہے، اور میری پھر دعا ہے کہ اللہ میرے فیروز احمد کی اولاد میں سے بھی کسی کو پسند کرے اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ آمین۔
جانے کیوں اس دن بھی صبیحہ نے یہ لفظ محض زبان ہلانے کی حد تک ادا کیا تھا۔ یہ جند تو ویسے بھی چلی جانی ہے نا، سونے رب کے نام کرنے کی یہ خواہش دل میں پکی کر لے، پھر آگے اس کی مرضی۔ کروڑوں عرضیوں میں سے ہماری عرضی نکلتی ہے کہ نہیں، یہ پھر قسمت۔ تب سے اسے بیوی کی ہمت پر بلا شبہ رشک آیا تھا، جو اپنی نو عمر پھول سی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنے اور شوہر کا آخری دیدار تک نصیب نہ ہونے کے باوجود اب تک اسی رستے پر اسی منزل کی تلاش میں سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ سکھبیر سنگھ نے تو انہیں اکیلے زندہ رہنے اور سے سیکھنے کے لیے چھوڑا تھا، مگر وہ تو ایک نئے جذبے سے پھر اسی میدان میں کھڑی تھی۔ سیاہ مگر جگمگاتی رات میں صبیحہ کو لگا جیسے وہ صرف سانس کے سہارے اپنے زندہ ہونے کا یقین کر سکتی تھی۔ سانسوں کی آواز بھی اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ لگتا جیسے کوئی کلی گر بیٹھا اپنی بھٹی جلا رہا ہو۔ خشخش جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ میری اوقات تو خشخش کے ایک دانے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ سب میری بڑائیاں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ میں تو گلیوں کے کوڑے کرکٹ کے برابر ہوں، مگر بے شک مجھے اتنی عزت دینے والا وہی ہے، یعنی میرا رب۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے بڑے رکت آمیز انداز میں پڑے کئی اشعار صبیحہ کے کانوں سے بھی ٹکرائے تھے، اور تب اس نے کسی مزار کے مجاور کی طرح انتہائی بے خودی کے عالم میں ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر نہ صرف اپنی بلکہ آئندہ والی تمام نسلوں کے لیے عرشوں کے دلہا کے نواسوں کے سنت پر پورا اترنے کی دعا مانگی تھی۔ شدت سے آرزو کی تھی کہ اسے بھی اس راہ کے لیے پسند کر لیا جائے جو صراط مستقیم ہے۔ کینچوی کی طرح کبھی آگے اور کبھی پیچھے کا سوچنا چھوڑ کر دھیان صرف منزل کی طلب میں لگایا تو راستے تختی پر چھپی الف بے پے کی طرح نہایت واضح اور آسان ہو گئے۔ داؤد احمد فوج میں بھرتی ہوا اور کچھ عرصے بعد بارڈر پر تعیناتی بھی ہو گئی۔ دونوں بھائی بارے بارے چھٹی ملنے پر بھی آیا کرتے۔ صبور احمد کا پہلا بیٹا چلنے کے قابل ہوا تو ایک اور بچے کی آمد بھی ہو گئی۔ گھر کا نظام راوی کے پانیوں کی طرح بڑے سکون میں تھا۔ خود صبیحہ بھی اپنا سب کچھ مال اور اولاد رب کے حوالے کر کے بے فکر ہو چکی تھی۔ تبھی اس کے دل میں داؤد کی شادی کا خیال ٹکرایا۔ بھلا دور کیوں جاتی؟ حکیم صاحب کی بیٹی مذہب کے علاوہ دنیاوی تعلیم سے بھی بخوبی مالا مال تھی۔ سو داؤد احمد نے جب روٹین کے مطابق گھر آنا چاہا تو صبیحہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی نہ آ، بڑی عید کے بعد تیری شادی طے کی ہے تو تب آنا، تاکہ کم از کم مہینہ بھر کی چھٹی تو ملے۔ سو داؤد احمد بارڈر کی خاردار تاروں کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے میں ایک بار پھر حسب سابق مصروف ہو گیا۔ صبیحہ اپنی بہو کے ساتھ مل کر آنے والی نئی دلہن کے لیے کپڑے وغیرہ تو تیار کر ہی چکی تھی۔ زیور کے نام پر ایک ہلکا سا سیٹ سنار سے قسطیں طے کرنے کے بعد لیا گیا تھا۔ داؤد کے لیے شیروانی یا پینٹ کوٹ کے بجائے سفید کلف لگے کرتا شلوار کو سلوا کر استری کر کے صبیحہ نے پہلے ہی الماری میں جا ٹانگا تھا۔ ساتھ ہی گہرے نیلے رنگ کا استری شدہ رومال اور اپنے ہاتھ سے بنایا گیا زاربند۔ داؤد کی تیاری مکمل تھی، صرف کلا باقی تھا جو داؤد کے آنے پر ہی خریدا جانا تھا۔ صبور احمد اور اس کے ننھے بیٹوں کی تیاری بھی مکمل تھی۔ آس پڑوس اور گاؤں والے اس دن ان کے گھر میں ایک بار پھر اترنے والی اس خوشی پر ہر طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے فیروز احمد کل ہی منڈی سے بکرا لایا تھا اور اب پوتے کے ساتھ مل کر اسے چارہ کھلانے اور پانی پلانے میں مصروف تھا۔ صبیحہ بیٹھی بہو کے ساتھ شادی کے موقع پر دیے جانے والے نیک پر بحث کر رہی تھی کہ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے دروازہ بجا ہو۔ تینوں نے یقین دہانی اور تصدیق کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتنی نامانوس دستک بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسے جیسے کوئی چڑیا اڑتے اڑتے ایک دم دروازے سے آ ٹکرائی ہو اور پھر باہر ہی ہوا میں معلق رہتے ہوئے بار بار اپنی چونچ ٹکراتی ہو۔ گھاس نیچے ٹاٹ کی بچھی ہوئی بوری پر رکھے ہوئے فیروز احمد نے ہاتھ چاڑے اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چند فوجی جوان چہرے پر عقیدت و احترام سے جائے داؤد احمد کی راہ حق میں شہید ہو جانے کی خبر لیے کھڑے تھے۔ فیروز احمد کا پورا جسم اس وقت برف کی ڈلی سا یخ ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھی صبیحہ مکانکی انداز میں چلتی دروازے تک پہنچی تو لگتا تھا کہ اب اس کی آنکھیں شاید کبھی بند نہ ہوں گی۔ ایک ہاتھ کھلے دروازے کے پٹ پر اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے کمر پر رکھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے چاقو چوبند جوانوں کو بس دیکھتی رہ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسیلے گھاس کی دھونی اس کے حلق تک میں بھر گئی ہو۔ بات چند ماہ پہلے کی ہوتی تو شاید اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے وہ زار زار اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی اور انہیں بد دعائیں دیتی
جنہوں نے ناحق سرحد پار سے بلا جواز فائرنگ کر کے اس کی گود اجاڑ دی تھی، مگر اب ایسا نہ تھا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ اظہار ہمدردی میں کھینچے چلے آ رہے تھے۔ ایک تو جوان موت، پھر شادی میں رہ جانے والے چند روز اور کی گئی تیاریاں، اور موقع بھی کیسا کہ عید الاضحیٰ میں رہ جانے والے صرف 2 دن۔ ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل غمگین تھا سوائے صبیحہ کے۔ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے ایمبولنس پر تحریر یہ شعر پڑھ کر گزرنے والا ہر شخص بے ساختہ ایمبولنس کو سلوٹ کر کے فیروز احمد کے گھر میں داخل ہوتا، اور جب شدت جذبات سے مغلوب ہو کر خواتین سینہ کو بھی کرنے لگیں تو اپنی نسوں میں برقی روسی دوڑتی محسوس کر کے صبیحہ نے ایک دم سب کو منع کر دیا۔ کیوں رو رہی ہو تم سب؟ کیوں سینہ پیٹ رہی ہو؟ صبیحہ کے بولنے پر سب نے اسے ترحم آمیز نظروں سے دیکھا، جسے اتنا بڑا غم سہنے کو ملا تھا۔ خبردار کوئی میرے بیٹے کا نام لے کر بین نہ کرے، وہ شہید ہوا ہے، یعنی ایک اور دنیا میں ہم سے کہیں بہتر لوگوں کے درمیان قیامت تک امر ہو گیا ہے۔ یہ دن رونے کا نہیں، جھلیو رب سونے کے حضور شکر کرنے کا دن ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر صبیحہ نے ہلکے نیلے آسمان کو دیکھا۔ آج میں سرخرو ہو گئی۔ سب سے پیاری چیز کو اللہ سونے نے اپنے راہ کے لیے چنا، ورنہ میں کہاں گلیوں کا روڑا کوڑا اور کہاں وہ اونچی شانوں والا۔ بات ختم کر کے اس نے اس روز سے آنکھیں میچیں جیسے اپلے جلاتے ہوئے کچا دھواں آنکھوں میں آ گھسا۔ قربانی والی عید سے پہلے اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان ہو جانے کی اطلاع صبیحہ کو لگا جیسے بیوی تک جا پہنچی ہو۔ ڈھاکہ کے سفید ململ کے دوپٹے میں نور کا سا چہرہ لیے وہ اسے اپنے خیالوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ چہرے پر خوشیوں کی چاندنی بکھیرے صبیحہ کو مبارکباد دی تو اس کی نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے لبوں کو دیکھ کر تمام عورتوں نے دوپٹوں کے پلو سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر صبیحہ کی نظر سب عورتوں کے درمیان بیٹھی اپنی بہو پر جا رکی کہ سب عرشوں کے مالک اس سوہنے رب کے حضور عرضیاں بھیجنے اور دعائیں مانگ کر سرخرو ہونے کی ادنا سی کوشش کرنے کا عمل اب اس تک منتقل ہونا تھا۔